اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج کا ہمارا موضوع ازواجی زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ ازواجی زندگی کس طرح گزاریں، ازواجی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ برادران اسلام، ازواجی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، بہت زیادہ نچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان تمام نچاکیوں، پریشانیوں، مصیبتوں، اذیتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شادی کرنا رسول اکرم تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک مقام پر شادی فرض بھی ہو جاتی ہے، ایک مقام پر شادی مستحب بھی ہوتی ہے، ایک مقام پر شادی واجب بھی ہوتی ہے اور ایک مقام پر شادی سنت بھی ہے۔ اس کی تفصیل ذرا لمبی ہے، اس میں بعد میں انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ ٹائم کبھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع جو ہے ازواجی زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ۔ دیکھیں، جس سے آپ کی شادی ہوتی ہے اس کے بھی والدین ہوتے ہیں، اس کے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کے بھی اہل و عیال ہوتے ہیں، اس کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ان تمام کو چھوڑ کر آپ کو قبول کرتی ہے اور آپ سے شادی کرتی ہے، آپ سے نکاح ہوتا ہے اور آپ اسے دلہن بنا کر اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اس نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک ٹوک، اختلافات، لڑائی جھگڑا یا کہ اسے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بیچاری بھی اپنے والدین کو چھوڑ کر آئیے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئیے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئیے۔ اس کے بھی دل میں ارمان ہیں، اس کے دل میں بھی اپنے والدین کی رسپیکٹ، عزت، محبت اور پیار موجود ہے۔ رسول اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، ازواجی زندگی کس طرح گزاری، سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ نبی اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی اپنی ازواج مطہرات پر تشدد نہیں کیا، کبھی بھی اپنی کسی بھی ازواج مطہرہ کو پریشان نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے ساتھ بہت ہی احسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرماتے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اسے رن مرید بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ رن مریدی کی علامت نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھے کردار کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ بد کلامی، سخت کلامی نہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہوں تو آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ اگر کسی مقام پر کوئی مسٹیک، کوئی غفلت ہو جائے تو درگزر کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانا ٹائم پہ نہیں ملا تو بیوی پر تشدد، اگر جناب پانی ٹائم پہ نہیں ملا بیوی پر تشدد، کپڑے ٹائم پہ استری نہیں ہوئے تو بیوی پر تشدد۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کبھی سوچتے کہ یار میں تو ایک کام کرتا ہوں لیکن میری بیوی، میری رفیق حیات بچوں کا بھی خیال کرتی ہے، گھر کا کام کاج بھی یعنی کہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے ذمہ لے لیتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید
کہ بیوی کا کوئی مقام نہیں، اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مقامات رکھا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ، تب تک اللہ نے کے بعد۔